بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ عزیز ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اور صرف والد کی حیثیت کی پہچان ہے، والد کے نام کو اجاگر کرنا ہے، والد کی محنتوں کا جائزہ لینا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے فوراً بعد جو حکم دیا، آپ اسے یہ اندازہ کریں کہ والدین کی اہمیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، کہ اللہ اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلا جو حکم دے رہے ہیں وہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، احسان کرو، نیکی کرو، ہمدردی کرو، ان پہ خرچ کرو، ان کے ساتھ بات کرو، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ۔ اب ہم نے یہ دیکھا ہے، برا یہ بھی نہیں ہے کہ ہر طرف پورے معاشرے میں سب سے زیادہ ماں کے حوالے سے بات کی جاتی، بہت اچھا ہے، کرنی بھی چاہیے۔ والدہ کا بڑا احترام ہے، بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی شان ہے، بڑی رفت ہے، لیکن بہت کم باپ کے نام کو اجاگر کیا جاتا ہے، جبکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باپ ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے رسول کریم علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ حضور مجھے حکم دیں، مجھے بتائیں کہ باپ کے ساتھ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کا دروازہ ہے، اب چاہو تو تم اس دروازے کی حفاظت کرو، اور اگر چاہو تو اس دروازے کو توڑ دو یا اس کی حفاظت نہ کرو۔ یعنی باپ وہ شخصیت ہے کہ گھر چلتا ہے، ماں بھی آپ کو کھانا کھلاتی ہے، آپ کو دودھ پلاتی ہے، آپ کے کپڑے دھوتی ہے، استری کرتی ہے، تمام تر خدمات کا جو حاصل ہے، جو نچوڑ ہے، وہ تو باپ کی محنت کی طرف ہے۔ اگر باپ محنت کر کے نہ لائے، اگر باہر کے لوگوں کی گالیاں نہ سنے، دھکے نہ سنے، لوگوں کی باتوں کا وہ ان کو برداشت نہ کرے۔ ہم نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا جاتا ہے اور وہ جواب میں ہاتھ اٹھاتا بھی ہے کہ میں اس کو جواب دوں، لیکن گھر میں اس کا نوزائیدہ بچہ ہے، وہ اسے یاد آتا ہے، وہ پھر خیال کرتا ہے یار میں برداشت کر جاؤں، میری اولاد ہے، میری یہاں پہ تنخواہ لگی ہوئی ہے، میری یہاں پہ انکم ہے، میں نے اپنے بچوں کو کھلانا اور پلانا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ رسول کریم علیہ السلام نے جن لوگوں کے متعلق یہ فرمایا کہ کسی صورت میں، کسی حال میں ان کی دعا رائے گاہ جاتی نہیں ہے، یہ لب کھولتے ہیں، زباں کو ہلاتے ہیں، اور جو لفظ ان کی زباں پہ ہوتے ہیں اللہ قبول کر لیتا ہے، ان میں سے ایک وداعت الوالد، باپ کی دعا ہے۔ باپ جب بھی جس جگہ پر جہاں چاہے جو اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے اللہ سے مانگ لے، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ان کی عظمت کو اس انداز میں اجاگر کیا، اس انداز میں کہ ایک شخص نے رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک شکایت ہی درج کروائی، اور ہم تو اس معاملے سے بہت آگے کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ۔ اس نے صرف یہ عرض کیا، التجا کی، درخواست دائر کی کہ حضور میرے ابو بوڑھے ہیں، میں کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، کمائی اچھی ہے، محنت اچھی ہے، تو میرے ابو جی جب ان کا جی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ہاں اتنا آپ انہیں گزارش کر دیں، جو مفہوم ہے، جو اقتباس لیا جاتا ہے، جو اس سے معنی نکلتا ہے، حضور اتنی صرف گزارش کر دیں کہ ابو جی، جو میرے ابو جی ہیں،
کہ آپ کو جو چاہیے صرف مجھے بتا دیا کریں۔ ہمارے معاشرے میں آج یہ بہت ساری باتیں، آج تو باپ ڈرتے ہوئے لرزتے ہوئے جرت ہی نہیں کرتا ہے کہ دوست کے جو ہے وہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ہم عمر بیٹھے ہوئے ہیں، باپ کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ڈرائنگ روم میں آ جائے؟ باپ کی کیا ضرورت ہے کہ وہ بیٹھک میں آ کر بیٹھ جائے؟ باپ کی کیا ہمت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے دوستوں سے اپنا تعارف کروا لے یا ان کا تعارف لے لے؟ یہاں تو صرف یہ شکایت نوٹ کی گئی کہ حضور جتنا چاہے لے لیں، جو چاہے ابو جی لے لیں، لیکن اتنی صرف ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھے تھوڑا بتا دیا کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ بلاؤ اس کے والد کو۔ بابا جی کے پاس آ گئے، بزرگوں آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام یاد کر رہے ہیں۔ اچھا جی، جی بسم اللہ، ست بسم اللہ، میں حاضر، میری جان قربان۔ راہ چلتے ہوئے جیسے ہمیں اچانک کوئی پیغام ملے، ہم بھی پوچھ لیتے ہیں یار خیر تو ہے، معاملہ کیا ہے؟ اس شخص نے بھی پوچھ لیا، بوڑھا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے یاد کیا ہے، میں حاضر ہوں، لیکن خیر تو ہے، معاملہ کیا ہے یار؟ بابا جی بات یہ ہے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ آپ کے بیٹے نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے شکایت کی، آپ کا مال آپ اس کے مال سے کیوں لیتے ہیں جی بنا پوچھے؟ اچھا، آج میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ باپ کی شکایت لگائے۔ کچھ اشعار پڑھے عربی میں جن کا ترجمہ شاید اس طرح بنتا ہے، میرے بیٹے شکایت لگانے سے پہلے یہ تو یاد کر لیتا کہ جب تو پیدا ہوا تھا اس دن میں نے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا تھا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا تھا۔ جب تو پیدا ہوا تھا پھر میں نے اپنے بارے میں نہیں سوچا، میں نے یہ سوچا تھا اسے پڑھانا کیسے، لکھانا کیسے ہے، اللہ اسے ایک بلند مرتبہ دے، مقام دے، عزت دے، دولت دے، شہرت دے، لوگوں کے اندر اس کا ایک سٹیٹس ہو۔ یار تو وہ دن بھی بھول گیا، تو بیمار پڑا ہوتا تھا اور تو اپنے منہ سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے کہاں پر کتنا درد ہے، اور میں پوری رات جاگتا تھا، تمہاری پیشانی کو چومتا تھا۔ آج تو بڑا ہو گیا اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، اور آج تو اس لیول پر پہنچ گیا کہ میری شکایت اللہ کے رسول سے کرے۔ اب اس نے دل میں کہے، لبوں میں کوئی ایسی بات کی، اس ساتھ والے صحابی نے نہیں سنا۔ جبریل علیہ السلام آ گئے۔ آپ ذرا اندازہ کریں میرے عزیز ناظرین اعظام، باپ نے دل ہی میں کچھ اشعار پڑھے یا زبان پر آئے تو ساتھ والے کو پتہ نہیں، اور باپ کے اتنے سے دکھ پر سید الملائک زمین پہ آ چکے ہیں، جبریل علیہ السلام آ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ بابا آ رہا ہے، یہ بوڑھا آ رہا ہے، یہ بزرگ آ رہا ہے، یہ جو بھی بات کرے آپ پہلے یہ اس سے پوچھ لیجئے راستے میں کیا کہتا آ رہا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام کے پاس ہے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بابا جی ساری باتیں بعد میں ہوں گی، راستے میں کیا کہتے آئے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ کو کیسے پتہ؟ شاید ایک روایت میں یہ آتا ہے، میں اگر غلط نہیں ہوں تو، کہ اس نے کہا تھا کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ بات دلیل بنتی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جو باتیں میرے دل کے اندر ہیں وہ آپ کی زبان پر کیسے آ گئی؟ اور اللہ اس قدر حساس ہے ان معاملات میں کہ باپ اگر دل میں بیٹے کے سے متعلق کوئی دکھ کرے تو آسمان کے سارے فرشتوں کا جو سردار فرشتہ ہے جبریل علیہ السلام، وہ زمین پہ آ جاتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں آج جو باپ کو ڈانٹتا ہے، جو باپ کو گالی دیتا ہے، جو باپ کو کہتا ہے خبردار اس کمرے میں داخل نہیں ہونا، خبردار میری اجازت کے بغیر کوئی سامان نہیں اٹھانا، خبردار میرے حکم کے بغیر کوئی چیز کھانی نہیں پینی نہیں۔ میں سعودیہ کا ایک معروف واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کتاب میرے پاس موجود ہے۔ وہاں کے بہت بڑے شیخ ہیں، انہوں نے سعودی عرب، شاید الریاض کی یہ بات یا ابہا کی بات، انہوں نے کہا کہ ایک عربی میرا دوست تھا اور وہ اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا، بڑا سٹیٹس دیا، وہ با اخلاق بھی بڑا تھا۔ کہنے لگے میرے دوست نے کہا کہ شیخ آپ یہ میری بات کا ذکر کسی خطبہ جمعہ میں کر دیں یا سعودی عرب میں اخبارات پہ لکھ دیں باپ کے حوالے سے۔
انہوں نے کہا جی کیا؟ کہنے لگے کہ جب میری بہت اچھی تنخواہ لگ گئی، گاڑی مل گئی، بنگلہ مل گیا، سب کچھ مل گیا، تو میرے ابو جی بوڑھے ہو گئے تھے، تو میں ابو جی کے پاس آیا اور بڑی محبت سے کہا ابا جان ساری زندگی آپ نے پالا ہے، آپ نے پیار کیا ہے، اپنی محنت کی ایک ایک پائی مجھ پہ خرچ کر دی، مسکراتے مسکراتے مجھ پہ قربان کر دی، تو ابو آج آپ کوئی حکم کریں میں اسے بجا لاؤں گا، کوئی چیز دنیا کی مانگ لیجئے میں وہ آپ کو لا کر دوں گا۔ بوڑھا باپ مسکرایا اور اس نے کہا بیٹے آج میرا دل چاہتا ہے میں سیب کھاؤں لیکن مکان کی تیسری منزل پہ بیٹھ کر کھانے۔ کہنے لگے حضرت میں بڑا خوش ہوا، اتنی سی ڈیمانڈ ہے، تو میں بہت سارے سیب لے آیا اور باپ کو تیسری منزل پر لے گیا۔ اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ ہم نے ایک باری جسے کہتے ہیں روشن دان کہتے ہیں، وہاں پہ میرا باپ بیٹھ گیا، میں نے سیب پکڑایا تو میرے بوڑھے باپ نے کھانے کی بجائے تیسری منزل سے وہ واپس زمین پہ پھینک دیا۔ تو میں نے کہا بیٹے سوری، مجھے میرے ہاتھ سے وہ گر گیا، ابو جی آپ اور اٹھا لیں، نہیں بیٹے وہی اٹھا کے لاؤ جو میں نے پھینکا۔ وہ نوجوان کہتا ہے تیسری منزل سے میں سیڑھیاں اترا، میں نے جا کر اس سیب کو اٹھایا، دھویا، صاف کیا، پھر 3 منزل تک سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں اوپر گیا، پھر باپ کی خدمت میں پیش کیا، باپ نے ایک بھی بائٹ نہیں لی، کھائے بغیر اسے پھر نیچے پھینک دیا۔ تو میں نے کہا ابو جی یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ تو باپ نے کہا نہیں اٹھا کے لاؤ میں نے وہی کھانا ہے۔ دوسری بار جب ایسا ہوا، تیسری بار، چوتھی بار جب میرے باپ نے ایسا کیا تو اس نے کہا شیخ میرے ماتھے پر سلوٹیں آ گئی، بل پڑ گئے، اور میں نے کہا ابو جی یہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، مجھے پریشان کر رہے ہیں، مجھے تنگ کر رہے ہیں، یہ میں آپ کی خدمت کروں یا آپ کے لیے 3 منزل سے سیڑھیاں اتروں اور سیڑھیاں چڑھوں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا باپ مسکرایا، اس نے کہا بیٹے بس تمہارا یہاں پہ حوصلہ ٹوٹ گیا، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہی وہ جگہ تھی، یہی وہ ہمارا مکان ہے، یہی وہ منزل تھی، یہی وہ تیسری منزل تھی، اور تو اتنا سا تھا، چھوٹا سا تھا، 21 بار تم نے بال کو، گیند کو یہاں سے نیچے پھینکا، 21 بار میں تیسری منزل سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے گیا، اور پھر میں جب گیند کو، بال کو اٹھا کر لاتا تھا تمہارے چہرے پر جو مسکراہٹ آتی تھی، میں 50 بار بھی یہ سیڑھیاں اترنے کے لیے اور چڑھنے کے لیے تیار تھا۔ تو عزیز بھائیو، والدین کا بڑا مقام، بڑی منزلت، خاص طور پر باپ جو مشقت کر کے، محنت کر کے، ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کر کے، زمانے کی گالیاں برداشت کر کے، ہر طرح کے، ہر قسم کے آدمی کے رویے کو سہ کر، برداشت کر کے وہ آپ جب گھر پہنچتا ہے، کبھی آج تک کسی باپ نے یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ آج یہ ہوا ہے، آؤ میرے بچوں میرے پاس بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں؟ کوئی باپ ایسی ہمت نہیں کرتا ہے، بلکہ زمانے بھر کی تھکان اس کے کندھوں پہ ہوتی ہے، لیکن جب اپنی بیٹی پر، بیٹے پر نظر پڑتی ہے تو وہ دیکھتے ہی مسکرا پڑتا ہے، وہ کہتا ہے میری ساری محنت آج دن کی پوری ہو گئی، اور میں پورا دن جو تھکا تھا اپنے بچوں کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ میرا وزن ختم ہو گیا۔ تو ایسے وہ لوگ، ایک شخص نے لکھا تھا کہ جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف بھی مت کہو، کہ اگر اللہ کے ہاں اف سے چھوٹا لفظ کائنات میں کوئی اور ہوتا تو اللہ اس کو بھی قرآن میں لکھ کر آپ کے لیے پیغام پہنچا دیتا، اف سے چھوٹا لفظ کائنات میں کوئی نہیں ہے، یعنی اتنا لفظ بھی آپ نے اپنے باپ کے لیے نہیں بولنا ہے، اس کے ساتھ محبت کریں، اس کے ساتھ پیار کریں۔ ہارون رشید سے متعلق آتا ہے کہ اس نے باپ اور بیٹے دونوں کو قید سے آزادی دے دی تھی۔ کیسے؟ کسی معاملے میں باپ اور بیٹا دونوں گرفتار ہو گئے، تو ہارون رشید سے کہا گیا کہ آپ نے جن کو گرفتار کیا ہے، پتہ نہیں غلط فہمی میں شاید آپ نے گرفتار کر لیا ہے، یہ تو بندے ہی بڑے نفیس ہے، بندے ہی بڑے اچھے، کیسے؟ اس نے کہا جی یہ جو جوان بیٹا اور بوڑھا باپ آپ کی قید میں آیا نا، آپ منظر تو دیکھیں کہ یہ اپنے باپ کے ساتھ رویہ کیا کرتا ہے، ایسے شخص کو جیل نہیں ہو سکتی، ایسے شخص کو قید نہیں ہو سکتی، ایسے شخص کو کوئی پابند سلاسل نہیں کر سکتا ہے، ایسے شخص کے پاؤں میں کبھی بیڑیاں آ ہی نہیں سکتی۔ کیا مطلب؟ کہا جی آپ دیکھیں تو صحیح یہ باپ کے لیے کرتا کیا ہے؟ تو اس نے جیلر کی ڈیوٹی لگا دی کہ آج رات تم نے دیکھنا ہے کہ جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ کرتا کیا۔ تو جیلر نے پوری رات جا کر دیکھا کہ وہ اپنے باپ کے کبھی پاؤں دبا رہا ہے،
کبھی ٹانگیں دبا رہا ہے، کبھی کندھے دبا رہا ہے۔ اور جب صبح کی اذان ہو رہی تھی تو اس نے چراغ کے اوپر پیالہ رکھا پانی کا، اس کا ہاتھ بس شل نہیں ہوا، اتنی دیر تک اس نے پیالہ اس دیے پر چراغ پہ رکھے رکھا، معمولی سی لو پر، کہ پانی اتنا سا صرف نارمل ہو جائے، اتنا سا گرم ہو جائے کہ وضو کرتے ہوئے میرے باپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ سردی تھی، سردیوں کے دن تھے۔ جیلر نے ہارون رشید کو سارا بات بتائی۔ اس نے کہا اچھا آج ایسا کرنا، چراغ جلانا ہی نہ۔ آج دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ اور یہ تاریخ میں ثابت ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹے نے دیکھا کہ باپ کے وضو کرنے کا وقت آ چکا ہے، چراغ بجھا ہوا ہے، آگ نہیں ہے، پانی کہاں پہ گرم کروں۔ اس نے اپنی قمیص کو پیٹ سے اوپر کیا اور پیٹ کے اوپر وہ برتن رکھا کہ پیٹ کی حرارت کے ساتھ چلے، کچھ تو پانی نارمل ہو جائے گا۔ ہارون رشید یہ دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور وہ رو پڑا۔ اس نے کہا واقعی تم نے صحیح کہا ہے، جو بیٹا اپنے باپ کی اتنی خدمت کرنے والا ہو، اس قدر اس کا احترام کرنے والا ہو، ان کو کیسے جیل ہو سکتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے، بڑھاپے میں یہ بڑا گولڈن ٹائم ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ابو جی وہ آپ کو کتنا پیسہ چاہیے، کتنا مال چاہیے، کیا دولت چاہیے، یہ آپ نے بڑا معروف آپ نے سنا ہوگا۔ سعودی عرب میں ایک باپ نے اپنے بیٹے پر کیس دائر کیا تھا اور یہ سعودیہ کی ہر اخبار میں آیا، اور پاکستان کے جتنے بھی معروف مشائخ ہیں انہوں نے اپنے جمعۃ المبارک کے خطبات میں اس کو بیان کیا کہ عجیب طرح کا پہلی بار سعودی عرب میں اس نوعیت کا کیس آیا کہ بوڑھے باپ نے جو حد سے زیادہ ضعیف ہو چکا تھا، جوان بیٹے پہ کیس کر دیا، یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا ہے۔ اب وہ عرب بوڑھا بھی اور جوان بھی وہ عدالت میں ہے، اور انہوں نے کہا جی ایسا ہے۔ اس نے کہا ابو جی میں آپ کو اتنے ہزار ریال یا اتنے لاکھ ریال آپ کے نام ہے، پراپرٹیاں آپ کے نام ہے، دولت پیسہ آپ کے قدموں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، آپ نے یہ کیا کیس دائر کروایا؟ کہا بیٹے تم تو پیسے نہیں دیتے ہو۔ ابو جی جو میں کاروبار کر رہا ہوں اس کے اونر تو آپ ہی ہیں، چیک آپ کے چلتے ہیں، اے ٹی ایم آپ کے چلتے ہیں، سارا کچھ آپ کے پاس۔ تو بوڑھے باپ نے کہا جج صاحب میری ریکویسٹ یہ ہے، میری گزارش یہ ہے، 15 دن کے بعد میرا بیٹا میرے پاس آیا کرے، 10 ریال دے جایا کرے، بے شک 10 ریال دے جایا کرے۔ اب جج بھی حیران ہے، اس نے کہا کروڑوں ریال کے مالک ہو کر آپ اپنے بیٹے سے 10 ریال کا مطالبہ کیوں کر رہے؟ باپ رو پڑا۔ اس نے کہا بات یہ ہے بیٹے کی جدائی لمبے عرصے تک برداشت نہیں ہوتی، پیسے بھیجتا ہے، خرچہ بھیجتا ہے، سب کچھ میرے نام ہے، 10 ریال یہ مجھے دے لیکن آ کر دے جائے۔ میں ریالوں کے لیے کیس نہیں کر رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں جب تک میں اپنے بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ لوں، نہ مجھے کھانا اچھا لگتا ہے، نہ مجھے پینا اچھا لگتا ہے، نہ میں سو سکتا ہوں، نہ میں اٹھ کے بیٹھ سکتا ہوں۔ ہر وقت میری طبیعت میں ایک عجیب سا خوف اور دل میں ایک عجیب سا ڈر بڑا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا اللہ کرے سلامت رہے، اللہ کرے میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو۔ یہ تو اس لیے میں عدالت تک آیا ہوں کہ مہینہ مہینہ یہ مجھے چہرہ نہیں دکھاتا ہے۔ اس کو کیا پتا کہ باپ کا دل کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا کہ باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز ناظرین، جو باپ اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر صرف یہ اتنا کہہ دے کہ مجھے دنیا کا کچھ نہیں چاہیے، تمہارا چہرہ دیکھ لیا مجھے سب کچھ مل گیا، ایسی شخصیات کے تو پاس بیٹھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ عمر ہو جائے، بابا جی باہر چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ابو جی اپنے ہم عمر میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات 9 بجے 10 بجے آ جائیں گے۔ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ ابو جی کا گھر میں دل نہیں لگتا۔ او بھائیو دل اس لیے نہیں لگتا، اس لیے نہیں لگتا کہ گھر کے اندر ان سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ دل اس لیے نہیں لگتا کہ آپ روٹی کھلا کر کہتے ہیں کہ بس ہمارے فرائض پورے ہو گئے۔ وہ باہر نکلتا ہے کہ چلو کوئی تو ملے جس سے اپنے دل کی باتیں کروں، کوئی تو ملے جس کے ساتھ میں بھی گپ شپ کروں۔ اگر یہی رویہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ کریں، اپنے والد کے ساتھ کریں، ان کے ساتھ گپ شپ کریں، ان کے ساتھ اپنے دکھ اور سکھ شیئر کریں، ان کے ساتھ اپنے خاندان اور برادری کی باتیں کریں، رشتہ داری کے معاملات میں آپ ان سے صلاح اور مشورہ لیں، پھر آپ مجھے بتائیں کبھی آپ کا بات باہر جائے گا، کبھی وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ بات کرے گا؟ جو گھر کے اندر اسے ساریاں محرومیاں ہیں، وہ ان محرومیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے شاید باہر جا کر بیٹھ جاتا ہے کہ چلے یار کوئی تو ہو، مجھے کوئی قید تو نہیں سنائی گئی کہ کوئی میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہے، کوئی میرے ساتھ
کھانا نہیں کھا سکتا ہے، کوئی میرے ساتھ پانی نہیں پی سکتا ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ آپ جس قدر ان کی خدمت کریں گے، جس قدر ان سے محبت کریں گے، جس قدر ان سے پیار کریں گے، جس قدر آپ اپنے روپے پیسے کی بوریوں کا منہ ان کی طرف کھولیں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ آپ کو دیتا چلا جائے گا۔ بلکہ ماں باپ کے ساتھ تو یہ سلوک کرنا کہ روپیہ پیسہ کھانا پینا کپڑا، یہ کہہ دینا کہ آپ بوڑھے ہو گئے آپ کو اب اتنی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے باپ کے ساتھ۔ جو رب لفظ اف بھی ان کی ذات سے متعلق برداشت نہیں کرتا ہے، وہ یہ برداشت کیسے کر لے گا؟ آپ کاٹن کے اور اچھے سوٹ پہن کر جا رہے ہیں اور باپ کو آپ کہہ رہے ہیں جی اب آپ نے کیا کرنا ہے جی سوٹ لے کر۔ تو عزیز ناظرین، اپنے باپ کو دیکھیں، اس کو سمجھیں۔ تمام تر زندگی اگر وہ آپ کے ساتھ محبت کا اظہار زبان سے نہ بھی کرے، اس کا ایک ایک قدم، اس کے ہاتھوں کے چھالے، اس کے ٹوٹا ہوا جوتا جو اس کے پاؤں میں ہے، وہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اپنی ساری خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ آج اگر میری بات سن رہے ہیں تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں، کوئی بچہ جو 9-10 سال کا ہے ابھی اپنے باپ سے بات کرے کہ ابو جی مجھے یہ چیز چاہیے، تو باپ جو اپنے لیے اس نے کچھ لینا ہو وہ قربان کر دے گا اور شام سے پہلے آپ کو لا کر دے گا۔ ایسی ہستیوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔